اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ترکی کہاوت: یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بتانا بھی لازم ہے کہ کون سے بھائی ہو، حابیل یا قابیل۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اگر تم بہک جاؤ گے تو وہ تمہیں راہ راست پر لائیں گے، اگر تم گمراہ ہوگے تو وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اگر تم بھول جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد دلائیں گے، اور اگر تم جاہل ہو تو وہ تمہیں سکھائیں گے۔ موبائل کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، یہ آپ کی اچانک موت کے بعد یا تو آپ کی بخشش کا سامان بن سکتا ہے یا جہنم میں جانے کا سبب۔ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس، فیس بک سٹوری دیکھنے والا 30 سیکنڈ تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوانے کا سبب بنیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ امام ابن قدامہ سے پوچھا گیا، خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان میں سے بنا دے جن کی سانسیں تو رک جائیں لیکن نیکیوں کا سلسلہ نہ رکے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد کر لیا کرو۔ پہلی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ دوسرے، فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہیں۔ تیسرے، موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ اگر آپ کے پاس پوری دنیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہی کافی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ رب کو کھو دینے کا ہے۔ اپنے اندر رب کے قرب کی جستجو پیدا کرو۔ مت بھولو، ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ انسانوں کا کھو جانا خسارے میں شامل نہیں ہوتا، جنت کا کھو جانا اولین خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ قرآن سے محبت کریں۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، ایک ایسی شفا ہے جو دلوں کے زخم بھرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 17 میں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگ کہتے ہیں ایک زندگی ہے، کھل کر جیو۔ مجھے لگتا ہے یہ بس ایک موقع ہے اچھے کام کرنے کا، اصل زندگی تو اگلے جہاں میں شروع ہوگی۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو دنیا سے تو چلا گیا لیکن جنت میں نہ پہنچ سکا۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ، ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ کیا آپ اب تک کی سب سے مہنگی چیز سے محروم تو نہیں ہیں؟ نہیں تو جلدی کیجیے، وقت بہت کم ہے۔ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت آسان چیز کا تو دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ دنیا جہان میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے مہنگی ترین نعمت توحید ہے۔ صدقے دل سے کلمہ توحید کا اقرار جنت میں لے جانے کا موجب ہے، بشرطے کہ کلمہ توحید کے تقاضے بھی مکمل کیے جائیں۔
اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ہر نیک عمل خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے وہ تو بدقسمت ہے۔ ہمیں زمین پر اللہ کی فرما برداری اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر چلنے میں مدد دے سکیں، انسانوں کو اللہ کے قریب کریں، انہیں جہنم سے بچنے اور جنت کا مستحق بننے میں مدد دے سکیں۔ اگر ہم آسانیاں تقسیم نہیں کر رہے تو یقین جانیے ہم اپنی زندگی کی اہم عبادت سے محروم ہیں۔ امام کثیر بن زیاد سے کہا گیا، کچھ نصیحت فرمائیے۔ بولے، دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں ملیں گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں چلی جائیں گی۔ فکر کی بات یہ نہیں کہ آپ نے پورے دن میں کم کھایا یا کم کمایا یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو سکیں۔ فکر تو یہ ہے کہ آپ پر دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن کو کھول کر پڑھ نہ سکیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے اور آپ کی زبان استغفار سے محروم ہو۔ یقین مانیے جنہیں یہ فکریں لگتی ہیں وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشش کر دینے والا ہے۔ اے جنت کے متلاشی، صرف ایک گناہ کی وجہ سے تیرے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، تم تو مختلف گناہوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو جن سے تم نے توبہ بھی نہیں کی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے ہی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہے نا، پریشان نہ ہوا کریں، اللہ ہے نا۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے یہ الفاظ ہزاروں گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ، اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
اللہ کو منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ اے مالک کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ پریشان ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جائیں تاکہ کسی کے غم مٹا سکیں۔ بہترین صبر کون سا ہے؟ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ استغفر اللہ۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین کرتے ہیں۔ قرآن سے محبت کریں۔ قرآن ایک ایسی روشنی جو اندھیروں میں رستہ دکھاتی ہے، ایک ایسی شفا جو دلوں کے زخم بھرتی ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ کو سب بتا دیتے ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو؟ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور باقی رہ جائیں گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو اور تصویریں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جاری رہنے والے گناہ کریں یا نیکیاں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بلا جرم بھی قید ہو سکتی ہے، پارسا پر بھی کبھی کبھی تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی بچھڑے ہوئے مل سکتے ہیں۔ دعائیں جلد یا بدیر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ لمحہ فکریہ۔ اسکول کی تعلیم کے لیے 6 گھنٹے، ٹیوشن کے لیے 3 گھنٹے، ہوم ورک کے لیے 2 گھنٹے، پھر بھی یہ کم ہے، اور قرآن کے لیے 30 منٹ بھی زیادہ لگتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک خوبصورت پیغام بتاؤں، اگر آپ نیکی والے بن جائیں تو آپ کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ خالق کائنات کا پیغام ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ 2 طرح کی تنہائیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ تنہائی میں ہو اور اس سے گناہ کرے۔ یقیناً تنہائی کے لمحات نے کچھ لوگوں کو تو عزت عطا کی اور کچھ کو ذلت میں ڈال دیا۔ اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنائیں اور تنہائی کے اور خلوت کے گناہوں سے بچیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اگر تم بہک جاتے ہو تو وہ تمہیں راہ راست پر لائیں گے، اگر تم گمراہ ہوگے تو تمہاری رہنمائی کریں گے، اگر تم بھول جاؤ گے تو تمہیں یاد دلائیں گے، اور اگر تم جاہل ہو تو تمہیں سکھائیں گے۔ حافظ ابن قیم نے فرمایا، ہم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے اکثر سنا کرتے تھے کہ ایاک نعبد سے دکھاوے کی جڑ کٹ جاتی ہے اور ایاک نستعین
دل سے تکبر اکھاڑ دیتا ہے۔ مومن کی ہجرت کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ ایک مومن مہاجر ہوتا ہے۔ خوف سے توکل کی طرف ہجرت، مایوسی سے یقین کی طرف، نا امیدی سے امید کی طرف، فضول گوئی سے ذکر کی طرف، نفرت سے محبت کی طرف، بے حیائی سے پاکیزگی کی طرف اور گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت۔ واقعی مومن مہاجر ہوتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرتا ہے، اس کی زبان اس سے مانوس ہو جاتی ہے اور اس کے لیے تلاوت آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے تلاوت بھاری اور مشکل ہو جاتی ہے۔ شیطان کی 5 سنہری چالیں۔ نمبر 1، کچھ مزہ کریں، ابھی تو جوان ہیں۔ غصے کی حالت میں پرسکون نہ رہیں، صبر تو بزدلوں کے لیے ہے۔ اوہ تمہارے بہت گناہ ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، گناہ کرتے جاؤ۔ چوتھے، زندگی مختصر ہے، لطف اٹھاتے رہیں، آپ بعد میں بھی تو توبہ کر سکتے ہیں۔ پانچواں، ہر کوئی یہی کر رہا ہے، پریشان نہ ہو، اپنی زندگی کو مثالی بنائیں، تو کوشش کریں شیطان کی ان چالوں سے بچیں۔ چلو پھر سے اسی خوشبو سے مہکائیں دہن اپنا، چلو پھر سے درود پاک کو ورد زباں کر لیں، مل کر سب درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔